أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. عزیزان محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم معذرت طلب کرتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی آنے میں. الحمدللہ عز و جل ہم ایک دفعہ پھر سے ماہ رمضان المبارک میں خوشبوؤں کا سفر اہل بیت کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے ہر دل عزیز اور جانے مانے مہمان حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب قبلہ کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ناظرین کرام، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہونے والی ہے کے بعد، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو جلد از جلد شروع کیا جائے اور اصل موضوع اور مقصد پہ گفتگو کی جائے. آج 20ویں شب ہے ماہ رمضان المبارک کی. یہ 19 اور 21 کے درمیان کی شب ہے. یہ وہ شب ہے اہل بیت اطہار کے مقدس گھرانے میں، مولائے کائنات کے گھرانے میں آپ کی شہزادیاں، آپ کے شہزادے، تمام اہل خانہ، عزیز و اقارب سب پریشان حال ہیں، غم کا ماحول ہے. بدبخت شقی ترین شخص نے آپ کے سر پہ ایک ضربت لگائی ہے، جس کے اثر سے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو چکا ہے. حکیم نے دیکھا تو حکیم نے یہ کہا کہ یہ ایسا گہرا زخم ہے کہ موت کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں. ہاں، اگر دودھ پلایا جائے گا تو تھوڑا سا افاقہ ہوگا. عزیزان محترم، یہ وہ شب ہے جس شب دنیا یتیمی رو رہی ہے، بلک رہی ہے، اور لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ کون تھا جو ہر شب ہم تک کھانا پہنچایا کرتا تھا، ہم تک ضروریات زندگی کی چیز پہنچایا کرتا تھا. آج ہم آخرکار ایسے کس موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ شخص کل سے نظر نہیں آیا. ہاں، وہ مولائے کائنات کی ذات تھی، علی المرتضیٰ کی ذات تھی. وہ علی مرتضیٰ جن کی محبت مومن کے لیے ایمان کی نشانی ہے اور منافق کے نفاق کا نشان ہے. رسول اللہ دنیا سے جاتے وقت جس علی مرتضیٰ کی محبت کے بارے میں امت کو بتا رہے ہیں، امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں، میرے خیال سے اگر نبی نے یہ کہا ہوتا کہ علی سے دشمنی کر لینا، تو بھی لوگ اتنی دشمنی نہ کرتے جتنی علی سے دشمنی آپ سے محبت کی تاکید کرنے کے بعد کی گئی ہے. میں اپنے عزیز مہمان ہر دل عزیز مہمان، نہایت ہی مبارک شخصیت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. ہمارا پروگرام بغض اہل بیت کی تاریخ، جو آپ نے پچھلے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بغض لوگوں کا دل میں جو بھرا ہوا ہے اہل بیت اطہار کے بابت، یہ کب سے آیا، اس کی وجوہات کیا ہوئیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس سے آپ ہمارے ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں. انشاءاللہ العزیز بیچ میں کوئی سوال آتا ہے تو اسے ضرور لیا جائے گا اور اس کا شفتی بخش جواب آپ تک پہنچایا جائے گا. جی حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغض علی کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے جڑی ہوئی ہے. بغض در حقیقت ایک رد عمل ہے محبت کا، یعنی ایک وہ طبقہ جسے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو وہ رسول اکرم کی وجہ سے مولا علی مشکل کشا سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں احترام رسالت نہیں ہے، جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے دلوں میں مولا علی سے بھی عداوت ہے. جو مولا علی سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے. جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت اس کے دل میں بغض رسالت ہوتا ہے. لہٰذا حب علی اور بغض علی، ان دونوں کا تعلق ذات رسالت مآب سے ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ بندے کا ذات رسالت مآب سے تعلق کیسا ہے. اگر وہ تعلق محبت کا ہے تو پھر یقیناً مولا علی سے بھی محبت ہوگی، اور اگر وہ تعلق خدا نخواستہ بغض اور عداوت پر مبنی ہے تو پھر مولا علی مشکل کشا سے بھی بغض اور عداوت ہوگی. اب ایک روایت ہے، اور ایک نہیں، اس پہ متعدد روایات ہیں. میں ایک روایت اس وقت صرف پیش کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ، اور حضرت علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ اے علی،
جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گی، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بغض علی یہ در حقیقت بغض رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو جتنے صادق کہنے والے تھے، جتنے امین کہنے والے تھے، وہ سب سرکار کے دشمن بن گئے، سب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے درپے ہو گئے۔ اب وہ ایک محبت کا عمل تھا کہ پہلے حضور نبی اکرم کو صادق کہہ رہے تھے، امین کہہ رہے تھے، حضور سے محبت کر رہے تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو جان کے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضور نے جب پہلا اعلان نبوت کیا، پہلے تو اعلان نبوت بھی دو مراحل میں ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں حکم آیا تھا کہ اے حبیب اپنے قرابت داروں تک دین پہنچا دیجیے، اور وہ قرابت داروں تک دین پہنچانے کی جو دعوت ہے وہ ذو العشیرہ کہلاتی ہے۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے جو اقربا کو دی گئی، اور اس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاشم کی اولادوں کو مدعو کیا تھا، اور جب حضرت ہاشم کی اولادوں کو مدعو کیا، دعوت ذو العشیرہ ہوئی، تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دعوت ذو العشیرہ ہوئی ہی اس لیے تھی کہ دین کی دعوت پہنچائی جائے، اور اس دعوت ذو العشیرہ کے لیے حضرت ابو طالب نے اپنا گھر پیش کیا تھا کہ حضور دین کی دعوت میرے گھر سے دیجیے۔ اب یہ کتنا بڑا تاریخ کا ظلم ہے کہ جس ذات نے اپنا گھر پیش کیا کہ حضور میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر پر سب کو بلائیں اور آپ دین کی دعوت دیں، اس امت نے انہی کو دین سے نکال دیے۔ جس کے گھر پہ دین کی دعوت ہو رہی ہے، جو میزبان ہے، اسی کو دین سے نکال دیا۔ پھر اس دعوت میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضور نے پہلے دن سب دسترخوان پر بیٹھے خورد و نوش کیا، جب جانے لگے آقا دو جہاں نے اپنی بات کہنا چاہی تو لوگ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دعوت دی گئی، پھر سب نے خورد و نوش کیا، اور جب سرکار اپنی دعوت دین دینے لگے لوگ پھر بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن جب خورد و نوش کے بعد سرکار نے اپنی دعوت دینا چاہی اور لوگ بائیکاٹ کر کے جانے لگے، اب تاریخ یہ منظرنامہ پیش کرتی ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینا چاہ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا بھتیجا جب بات کہنے لگتا ہے تو تم اس کی بات نہیں سنتے، تم چلے جاتے ہو، آج کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ میرا بھتیجا اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ پھر حضرت ابو طالب حضور کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضور کی طرف متوجہ ہونے کے بعد آپ نے تاریخی جملے کہے جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت ابو طالب نے حضور سے فرمایا کہ قوم یا سیدی و مولائی فتکلم مما تحبو، اے حبیب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آج سب کہہ ڈالیے، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ ڈالیے۔ یہاں پر بھی میں ایک نقطہ پیش کر دوں کہ حضرت ابو طالب نے اس مجمع میں جس کو دعوت دین دینے کے لیے بلایا گیا تھا، اس مجمع میں حضور کو مولا کہہ کر مخاطب کیا، قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ ڈالیے۔ تو خداوند ذوالجلال تو خود سورہ رحمان میں فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے ابو طالب، تم نے کفار کے مجمع میں ہمارے حبیب کو مولا کہا ہے، تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ 1.25 سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہوگا، تمہارا بیٹا ہوگا، اور میرا یہی حبیب اس کی مولائیت کا اعلان کرے گا، من کنت مولا فعلی مولا۔ اب آقا
شاید نیٹ ورک کا کچھ پرابلم ہے. بڑی اچھی اور بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے علامہ فیصل بندگی صاحب. آپ حضرات جواب دیں, کیا آپ علامہ فیصل بندگی صاحب کی آواز سن پا رہے ہیں؟ ہاں, وہ کسی وجہ سے آف لائن چلے گئے, نیٹ ورک کا یہی پرابلم ہے اور بڑے مسائل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. بڑا اچھا ٹاپک علامہ فیصل بندگی صاحب نے چھیڑا تھا. یہاں پہ ہمارے ایک حبیب ہیں سید اسید اشرف آل رسولی, وہ پوچھ رہے ہیں کہ سلام و مسنون کیا صرف کوفہ والوں کو غداری کا نشانہ بنا کر لوگ اپنے بغض اہل بیت کو نہیں چھپا رہے ہیں؟ تو علامہ سید اسید اشرف صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. کوفہ والوں نے جو کیا وہ تو کیا, وہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. مگر مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میدان کربلا میں آ کر کے تھوڑی دیر, زیادہ دیر نہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لائیں, تو اگر آپ دونوں طرف کے فوجوں کو دیکھیں, ایک طرف سیدنا امام حسین کی فوج ہے جو 72 رفقا پہ مشتمل ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ عمر ابن سعد کی سرکردگی میں ایک فوج ہے جو یزید کی طرف سے تیار کی گئی ہے اور بھیجی گئی ہے. تو اگر آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ عمر ابن سعد ہے, وہ کوفے کا نہیں ہے, حرملہ کوفے کا نہیں ہے, حسین ابن نمیر کوفے کا نہیں ہے, اور اگر اس طرف آپ آئیں گے تو حبیب ابن مظاہر, آپ کوفے کے ہی رہنے والے ہیں, کوفے سے ہی تشریف لائے ہیں. آپ اور آگے تشریف لائیں اور حضرت جون غلام حبشی اس زمانے کے اندر ہی موجود تھے الحمدللہ عز و جل, اور حضرت عمیر بن سعد الکلبی آپ کوفے میں تھے, حضرت سعد آپ کوفے میں تھے, حضرت عبداللہ آپ کوفے میں تھے, حضرت وہب آپ کوفے میں تھے. پتہ چلا کہ یہ ایک فہرست ہے ہمارے پاس جو کوفے والوں کی ہے. ہمارے حبیب نے جو سوال کیا تھا, میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک نام اور گفتگو کا رخ اس طرف موڑا گیا کہ صاحب دیکھیے کہ کوفے والے جو ہیں وہ سارے کوفے والے ہی ایسے ہیں. مگر جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو امام حسین کے خیمے میں جو لوگ ہیں وہ کوفے کے نظر آ رہے ہیں, اور جو مد مقابل میں لوگ آئے ہیں اگر ان کا آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے آنے والے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو کوئی مکے سے ہے, کوئی مدینے سے ہے, کوئی مصر سے ہے, کوئی شام سے ہے. تو یہ ایک سیاست تھی جس کے تحت یہ بات عام کر دی گئی کہ صاحب دیکھیں کوفے والے جو ہیں وہ سب اسی طرح سے ہیں, اس لیے کہ کوفے والوں کے اندر کئی ایسے نام ہمیں ملتے ہیں معتبر جنہوں نے امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اپنی جان قربان کر دی. علامہ صاحب بیچ میں نیٹ ورک کا کچھ آپ کی طرف سے پرابلم آ گیا تو جی انداز میں کچھ سوالات تھے لینے شروع کر دیے. تو آپ جو بغض اور محبت کے درمیان فرق آپ واضح رہے تھے ماشاءاللہ بڑی ہی طریقے سے, اور آپ نے اس کو دعوت ذوالشیرہ سے دیا, اور جناب ابو طالب کا جو کردار بتایا ہے آپ نے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین کرام بہت خوش ہو رہے ہیں اور وہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے ایک نئی بات بتائی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا مکان بیچ دیا. پتہ یہ چلا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, جو کچھ لے کے مسلمان ہوتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کچھ دے کے مسلمان ہوتے ہیں. تو ابو طالب جو دے کے مسلمان ہونے والوں میں ہیں. تو میں آگے آپ کی طرف پھر جو ہے اپنے اس پروگرام کا رخ آپ کی طرف لے جا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو کنٹینیو کریں. دیکھیے ہمارے پاس وقت اتفاق میں کہہ رہا ہوں بہت کم ہے اور تھوڑے مسائل ہیں آج کے, اس لیے آپ جو ہے مختصر میں ہمارے گفتگو کریں. میں 2 سوال میرے پاس ہیں, انشاءاللہ میں وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. میں اس کو مختصر میں کرتا ہوں کہ جب حضرت علی مشکل کشا نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اگرچہ میری عمر کم ہے اور اگرچہ میرے سن و سال میری عمر کم ہے لیکن میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا, تو یہاں سے امت نے کہا کہ علی مسلمان ہو گیا. حضرت علی نے کلمہ نہیں پڑھا کہ وہ آج یہ کہیں کہ حضرت علی نے یہاں سے کلمہ پڑھا ہے تو یہاں سے مسلمان ہے. حضرت علی نے حضور کی مدد کا اعلان کیا تو امت نے کہا کہ علی یہاں سے مسلمان ہے, بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے. میں اس امت سے یہ کہتا ہوں کہ جس علی نے علی کی مدد کا اعلان کیا تو آپ وہاں سے علی کو مسلمان سمجھتے ہیں. ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے جو
اپنے عمل سے ہمیشہ مدد کرتے تھے۔ اب حضرت علی نے جب نبی کی مدد کا اعلان کیا تو جتنے دلوں میں عداوت رسول کی انہیں علی سے بھی عداوت ہو گئی، انہیں علی سے بھی کہ علی نے مدد کا اعلان کیا، علی نے کیوں رسول کی مدد کی۔ ہجرت میں کفار کے 40 قبیلے تھے، 40 قبیلوں نے کیا تھا کہ ہم رسول کو شہید کر دیں، اور 40 قبیلوں سے ایک ایک فرد لیا تھا تاکہ بنی ہاشم 40 قبیلوں سے جنگ نہ کر سکے۔ 40 نمائندے موجود تھے شب ہجرت، اور اب وہ پورا واقعہ میں بیان نہیں کر رہا۔ جب صبح بستر پر تھا تو بستر پر مولا علی تھے۔ اب یہ 40 لوگ جو 40 قبیلے تو اپنے گھروں سے کہہ کر آئے تھے نا کہ آج ہم شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو نبی کو شہید کر کے لوٹیں گے۔ لیکن جب اپنے گھروں پر گئے، ان کی بیگمات نے کر دیا نبی کو شہید، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نبی کو شہید نہیں کر سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بستر پہ آ گئے تھے۔ پوچھا وہی علی جو ذوالشیرہ میں جس نے کہا تھا دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، وہی علی بستر پر لیٹ کر نبی کی جان بچا لی۔ تو اب جن کے دلوں میں عداوت تھی وہ عداوت اور بڑھ گئی، وہ دشمنی اور بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے کہ جب مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے حضور نے بند کروائے، ایک علی کا دروازہ کھلا رہے گا اور ایک نبی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اب دنیا یہ سوچتی ہے کہ بھائی تمام دروازے بند کروا کے صرف مولا علی کا اور نبی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا گیا؟ تو میں صرف اس پہ اتنا جملہ نظر کروں کہ مسجد میں نبی چاہتے تھے کہ مسجد کا ہی دروازہ کھلے، مسجد کے اندر مسجد کا دروازہ یا حیدر کرار کا دروازہ کھلے یا خدا کا دروازہ کھلے۔ اب جن کے دلوں میں وہ منافقین جن کے دلوں میں عداوت رسول تھی، ان کے دلوں میں عداوت اور بڑھ گئی۔ یہ بدر کا مارکا ہو، اب بدر کے مارکے میں 70 کافر ان 70 میں سے 3 روایات ہیں، 70 میں سے 30 33 یا 45 افراد علی کی طلب۔ جب یہ علامہ صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اگر آپ یہ ہیڈ فون اگر نکال دیں تھوڑا سا موبائل سیٹ سے اپنے تو شاید آواز کلیئر ہو جائے پلیز۔ اچھا چل میں ہیڈ فون نکالتا ہوں۔ ہاں جی ہیڈ فون نکال دیں تھوڑا سا جی، میرے خیال سے آواز جی 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 میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بدر کا مارکا ہوا، بدر کے مارکے میں 70 کافر ہلاک ہوئے اور 36 37 یا 45 مسلمان کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ جب یہ مقتولین کے جنازے پہنچے ہیں کفار کے گھروں میں تو ان کی بیواؤں نے پوچھا کہ ہمارے شوہر کو کس نے مارا، ان کے بچوں نے پوچھا کہ ہمارے باپ کو کس نے مارا، تو لوگوں نے جواب دیا کہ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ تو ان عورتوں نے پوچھا وہی علی جو شب ہجرت رسول کی جان جس نے بچائی، وہی علی جس نے ذوالشیرہ میں رسول کی نصرت کا اعلان کیا، وہی علی آج بدر کے ہمارے لوگوں کو مارا۔ ان کے دلوں میں بغض علی اور بڑھ گئے۔ نے ایک موقع یہ بھی کیا، ان عورتوں نے کہا کہ ایک علی اتنے لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے، یہ کیسے ممکن کہ ایک اتنے لوگوں کو مار دے۔ تو اب آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا، یہ تاریخ کا بڑا اہم پہلو ہے کہ بدر کے میدان میں صرف مرد آئے، لیکن احد کے مارکے میں خواتین بھی آئی تھی، احد کے مارکے میں عورتیں بھی آئی تھی۔ اب یہ تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ عورتیں احد کے مارکے میں آئی، یہ نہیں بتاتی کہ عورتیں کے مارکے میں کیوں آئی۔ اب میں عرض کروں کہ احد کے مارکے میں کیوں آئی تھی، اس لیے کہ جب احد کے مارکے میں ان عورتوں نے پوچھا تھا کہ ایک علی اتنے لوگوں کو تنہا کیسے مار سکتا ہے، تو کفار نے کہا تھا کہ اب جب جنگ ہو تو چل کر خود دیکھ لینا، اب جب جنگ ہو تو چل کر خود دیکھنا کہ ایک علی کس طریقے سے پورا لشکر بن کر مقابلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ خواتین آئی اور احد کے مارکے میں وہ
واقعات بھی ہوئے جو تاریخ کے بہت نازک اور تاریخ کے بہت ہی حساس واقعات ہیں، تاریخ کے بہت ہی حساس زاویے ہیں. میں ان زاویوں کی جانب بھی نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دلوں میں بغض علی کیسے بڑھتا چلا گیا. علی نبی کی خدمت کرتے چلے گئے، جن کے دلوں میں احترام رسالت تھا وہ علی سے محبت کرتے چلے گئے، جن کے دلوں میں بغض رسالت تھا انہیں علی سے عداوت ہوتی چلی گئی. پھر جب زہرا پاک سے عقد کا معاملہ آیا، بہت سارے رشتے آئے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زہرا کا نکاح میں وہاں کروں گا جہاں اللہ مجھے حکم دے گا. اب نکاح بندی میں پھر علی. اب آپ دیکھیں نا، ہر جگہ علی علی نظر آ رہے ہیں. جب ہجرت ہوتی ہے، مواخات کا عمل ہوتا ہے، تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. مولا علی پوچھنے لگے کہ کسی کا بھائی نہیں بنایا. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے سے لگایا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ بشر کو بشر کا بھائی بنا دیا. نور کا بھائی بشر نہیں ہوتا، نور کا بھائی نور ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا بشر بشر کا بھائی بنا، اور جو نور تھا وہ نور کا بھائی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دلوں میں اور عداوت پروان چڑھی. یہ عداوت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اب ہوا یہ کہ انہوں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری تک یہ کفار کرتے یہ تھے کہ اسلام کی چادر اوڑھ کے آ جاتے تھے اور خود کو مسلمان کہہ کر آتے تھے اور اندرونِ خانہ سازشیں کرتے تھے. پہلے کفر سامنے سے آتا تھا، لیکن جب علی ان کا کلا کما کرتے تھے تو اب کفر نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی. کفر نے اسلام کی چادر اوڑھی اور کفر اسلام کی صفوں میں آ گیا. اب وہ اسلام کی صفوں میں آنے کے بعد پتہ کیسے چلے گا کہ اصل صحابہ کون ہیں اور ان میں سے منافقین کون ہیں؟ تو پھر وہ روایت جو تمام محدثین نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کی ہے کہ جب کسی کو چیک کرنا ہوتا تھا کہ یہ اصل صحابی ہے یا منافق ہے تو اس کے سامنے ذکر علی کیا جاتا تھا، اور ذکر علی کرنے کے بعد اس کے چہرے کی کیفیت کو دیکھا جاتا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا جاتا تھا. اگر ذکر علی سن کر وہ خوش ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے، اور ذکر علی سن کر اگر وہ معترض ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے. یہ منافق وہ روایت ہے جس میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھے گالی دی. اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام پوری نے بیان کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آقا علیہ السلام کو یہ فرمان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جو علی کو گالی دیتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ تھا ایسا جو مولا علی کو گالیاں دیا کرتا تھا خود رسول اکرم کی حیات ظاہری میں. خود رسول اکرم کی حیات ظاہری میں مولا علی پر تعین و تشریح کرتا تھا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو گالی نہ، جو علی کو گالی دیتا ہے مجھے گالی دیتا ہے. یہ بات یہ اصول قیامت تک کے یہ کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لیے. جس زمانے میں کوئی مولا علی پر تعین و تشریح کرے گا حقیقت علیہ السلام پر تعین و تشریح کرتا ہے. جب بڑھتا چلا گیا تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ خاندان اولاد علی ان کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، اب دیکھیے اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں جہاں پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وہ تھیلے سے باہر آنا. وہ منافقین جو اسلام کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، یزید کا آج بھی موجود ہے. یزید کے اشعار شدہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے. یزید نے اشعار شدہ میں کہا کہ میں نے فرقان رسالت کو اولاد علی قتل کر بدر اور احد کے مارکے میں مر جانے والے اپنے آبا و اجداد کے قتل کا انتقام. یعنی یہ مسلمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کی صف میں، لیکن حقیقتاً یہ یزید مسلمان نہیں تھا. نے تو کفار کے قتل کا بدلہ لیا ہے، اور
یہ ہے بغض علی کی تاریخ کہ جو بدر سے چلی کربلا تک، اور کربلا کے مارکے میں جو شہادتیں ہوئی، شہادتیں اسی کا نتیجہ ہے۔ مرحلہ بار کے اندر پروان چڑھ رہا تھا، نبی کی خدمت علی کرتے جا رہے تھے، نبی کی نصرت علی کرتے جا رہے تھے، دشمنان اسلام کے دلوں میں علی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روایت اور ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے کسی نے مولا علی کی شکایت کی، آقا دو جہاں علیہ السلام نے جلال کے عالم میں 3 مرتبہ فرمایا کہ تم علی کے متعلق مجھ سے کیا چاہتے ہو، علی کے متعلق مجھ سے کیا چاہتے ہو، تم علی کے متعلق مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ یہ 3 مرتبہ جملہ تکرار کے ساتھ سرکار کا فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی ایک روش تھی کہ مولا علی کی شکایتیں آ کر دربار رسالت میں کرنا، مولا علی کے متعلق آقا دو جہاں علیہ السلام سے شکایات بیان کرنا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام ہر موقع پر بتا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے کبھی کب کے دروازے بند کر کے علی کا دروازہ کھول کر بتایا کہ علی عام لوگوں میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے غدیر خون کے میدان میں علی کی مولائیت کا اعلان کر کے بتایا کہ علی عام لوگوں جیسا نہیں ہے، ساری دنیا خادمین علی محبوب۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے مواخات کے موقع پر اپنا بھائی بنا کر بتایا کہ علی عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس امت کا ستم یہ ہے کہ اس امت نے ستم یہ کیا کہ وہ جو محسن رسالت ہے، نہ اس کے باپ کو معاف کیا، نہ خود اس کو معاف کیا، نہ اس کی اولاد کو معاف کیا۔ حیدر کرار کے باپ کو کافر کہا۔ مولا علی پر تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک عرصے تک منبروں تشریح ہوتی رہی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو منبروں سے ہونے والا تبرہ رکوانا پڑا۔ جب امام حسن نے صلح نامہ لکھا، صلح نامے میں ایک شرط یہ تھی کہ جی قرآن و سنت پر عمل ہوگا، آپ اپنا جانشین نامزد نہیں کر سکیں گے، پھر جو لوگ آپ کے مقابلے میں آتے رہے ان سے کوئی منتقمانہ کارروائی نہیں ہوگی، اور میرے باپ کو گالی نہیں دی جائے گی۔ کسی نے نہیں کہا کہ اے حسن کون آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، اے حسن کس کی ضرورت کہ آپ کے باپ کو گالی دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ شرط منظور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ رواج عام تھا کہ منبروں سے مولا علی کو گالیاں دی گئی، منبروں سے مولا علی پر تبرے ہوئے۔ تو یہ بغض علی کی میں نے ایک مختصر تاریخی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی کو اگر پھیلائیں گے تو سیرت علی کی وسعت اتنی ہی ہے جتنی کہ سیرت نبی کی، اس لیے کہ سیرت نبی اور سیرت علی بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، اور میں دل و جان سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ پورے سمندر کو الحمدللہ کوزے میں پرو دیا ہے، اور یہ آپ ہی کا کام ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور عمل میں اور ترقی عطا فرمائے۔ 11:08 ہو گئے ہیں اور وقت جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا ہے، مگر میں چونکہ ہمارے مہمان جناب وسیم احمد بندگی صاحب الحمدللہ شامل ہوئے ہیں۔ آپ کا ہیڈ فون بہت آواز کر رہا ہے وسیم صاحب، ایک سیکنڈ۔ جی السلام علیکم۔ جی ماشاء اللہ۔ میں 2 باتیں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب قبلہ کی بات میں جوڑتا ہوا چلوں کہ جو آپ نے کہا، جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا حدیث رسول من سب علی فقط سبنی، تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی جس سے البانی جیسے شخص نے بھی سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا کہ سیدہ ام سلمہ تبارک و تعالی عنہا ایک بار کہتی ہیں یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم علی المنابر، کیا تمہارے درمیان رسول اللہ کو ممبروں سے گالی دی جاتی ہے؟ تو پھر کچھ سامنے والے نے کہا سبحان اللہ، رسول اللہ کو کس طرح گالی دی جا سکتی ہے؟ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں الیسا یسب علی ابن ابی طالب ومن یحبہ، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کیا تم علی کو گالی نہیں دیتے؟ علی کو گالی دینا گویا کہ رسول اللہ کو گالی دینا۔ اب عزیزان محترم، میں صرف اتنی سی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین نے یہ بات کب کہی ہے، کس دور حکومت میں کہی ہے؟ گھر میں جا کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیجئے گا۔ ہر ایک جو ہے آپ کو
جڑیں جو ہیں اس کی روٹ ہیں اپنے آپ ملنا شروع ہو جائیں گی. بغض اہل بیت کب سے تھا اور کب سے نہیں تھا. اور وہ جب سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے تبرے بند کروائے تو کوفے کے لوگ اور شام کے لوگ یہ کہتے پھرتے تھے کہ ارے تم نے تو سنت بند کروا دی، سنت بند کروا دی. یعنی وہ یہ ان کے ذہنوں میں یہ چل رہا تھا کہ یہ سنت ہے اس طرح معاذ اللہ علی پہ لعنت بھیجنا اور آپ پہ سب کو ختم کرنا. مگر ہمارے یہاں مکن پور شریف ہے جس میں حضرت احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو وقت کے قطب المدار گزرے ہیں، ان کا مزار شریف ہے. اور وہاں کے ایک عالم دین ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں علامہ ادیب مکن پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں اس کو ذرا الگ رنگ میں کہ اندھیر ہائے کیا خلش بدر کر گئی، نانا کی دشمنی تھی نواسے کے سر گئی، نانا کی دشمنی تھی نواسے کے سر گئی. اب آخری لمحات میں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے بہت ہی معذرت طلب کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے تو یہ 1-1.5 گھنٹے کا ٹاپک نہیں ہے. اس میں تو پھر آپ کو اگر میں دے دوں تو سحری کا وقت بھی ہو جائے اور پتہ نہ چلے. ماشاءاللہ آپ کا اتنا گہرا مطالعہ ہے اور آپ نے اتنی ورق گردانی کی ہے اس کے اندر، اور موقع ملے گا تو جو ہے انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جب آپ بھی خالی ہوں گے، آپ کا بھی کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہوگا اور پروگرام نہیں ہوگا، تو ہم انشاءاللہ العزیز ایک دن میں ضرور آپ کی بارگاہ میں التماس کروں گا اور گزارش کروں گا اور درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہم جو ہے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اور ٹاپک ہمارا یہی ہوگا کہ بغض اہل بیت کی تاریخ. اور پھر ہم یہ تو علامہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا کا نقصان ہوا اور جنہوں نے باپ دادا کھویا ہے. بعد میں اگر ہم عبد البر کے پاس آئیں اور علامہ ذہبی کے پاس آئیں، ابن حجر کے پاس آئیں اور ان سے آ کے پوچھیں کہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ ایک طرف جو ہے جو ائمہ اہل بیت سے دوستی رکھتے تھے، صرف ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا، انہیں تشیع کہہ کے چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، اور جن سے علی کو گالی دینا ثابت تھا، سب کرنا ثابت تھا، علی پر حملے کرنا اور بھونکنا ثابت تھا، آپ ان سے ہنس ہنس کے مسکرا کے روایتیں لیتے تھے. اور پھر وہ کتابیں کیسے جلائی گئیں جس میں علی مرتضیٰ کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود تھا کہ انا قسیم النار والجنہ، میں دوزخ و جنت کو تقسیم کرنے والا ہوں. باتیں بہت ساری تھیں، وقت کا دامن تنگ تھا. یہاں پہ مجھے اشارہ مل گیا ہے، تھوڑی دیر میں لائٹ چلی جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں عرض گزار ہوں حضرت وسیم عمر بندگی صاحب کی بارگاہ میں کہ آپ منقبت مولائے کائنات یا اہل بیت اتحاد جلد از جلد جو ہے ہمارے سامعین کرام کو سنانے کی زحمت فرمائیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ مجھے بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل کیا گیا. مولا علی کی شان میں 1 سے 2 مصرے اور امام علی مقام کی شان میں 1 سے 2 مصرے میں انشاءاللہ روانگی سے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو،
جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے۔ اور شعر، یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ تب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ امام علی مقام کی شان میں فارسی زبان میں پیش کر رہا ہوں، جو میں پیش کرتا ہوں شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، 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 یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین مولا حسین، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، چوں صاحب مقام نبیوں علی سے ہو، چوں صاحب مقام، چوں صاحب مقام نبیوں علی سے ہو، ہم فخر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء، ہم فخر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء، مقطع دارت نیاز حشر خود امید با حسین، دارت نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء است حشر محبان اولیاء، با اولیاء است حشر محبان اولیاء، یعنی حسین مولا حسین، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔
بہت بہت شکریہ. بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آواز میں، اور کیا کلام چنا ہے آپ نے سرکار شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. بریلی بہت شریف شکریہ. کبھی ہندوانہ ہوا، بریلی شریف ضرور آئیں، خود قطب عالم کی بارگاہ میں تشریف لائیں. ایک عجیب بس روحانیت ہے، ایک عجیب منظر ہے. اللہ رب بس العزت ہماری تو خواہش ہی یہی ہے کہ ہم بس انڈیا آ جائیں اور سب انشاءاللہ سرکاروں کے العزیز. درباروں میں حاضری دے دیں. آمین آمین آمین. حالات صرف بہتر یہی ہوں ہے. آپ تشریف لائیں، اور جب تک حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ اپنا قیمتی وقت عطا فرمائیں. مجھے معلوم ہے آپ حضرات بہت ہی زیادہ بزی شیڈول رکھتے ہیں اور عدیم الفرصتی ہے آپ کے پاس، پھر بھی ہندوستان والے چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں، آپ کے علم سے فائدہ حاصل کریں، اور آپ کی پیاری اور مد بھری مترنم آواز سے محظوظ ہوں. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. بہت شکریہ. بہت کل انشاءاللہ العزیز 10 بجے شارپ حاضر ہو جاؤں گا خطیب الہند حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے ساتھ، اور کل سنیں گے مولائے کائنات اور ان کے دور کا سیاسی طرز عمل انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے بہت بہت شکریہ، بالخصوص علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب اور وسیم عمر بندگی صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.